لیزے نے سیڑھیوں پر قدم رکھا، ماں بننے کی خوشی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا، ایک زوردار چیخ گونجی۔ آہا! علیزے لڑکتی ہوئی نیچے گرنے لگی، اس کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ نیچے ارمین اور عریشہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ عریشہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ارمین یہ تو نے کیا کر دیا؟ ارمین ٹھنڈی نظروں سے بولی، اب دیر ہو چکی ہے عریشہ، آج جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ نوکر گھبرا کر دوڑتا ہوا حمزہ کے پاس پہنچا، صاحب بیگم صاحبہ گر گئی ہے۔ حمزہ کچھ سوچے سمجھے بغیر علیزے کے پاس پہنچا، اس کے گود میں اٹھائے اور سیدھا اسپتال کی طرف وہ دوڑ گیا۔ اسپتال میں ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اندر گئے۔ پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے، فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ حمزہ بے چین ہو کر دیوار سے سر ٹکرائے کھڑا رہا، وہ بڑبڑایا، یا اللہ میرے علیزے اور میرے بچے کو بچا لے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے، مبارک ہو، ماں اور بچہ دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کمرے میں گیا، علیزہ کا ہاتھ پکڑا اور بولا، سب ٹھیک ہو گیا ہے علیزے؟ علیزے نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر کہا، حمزہ کسی نے مجھے دھکا نہیں دیا تھا، سیڑھیوں پر کچھ پھسلن تھی۔ حمزہ حیران نظروں سے بولا، پھسلن وہ کیسے؟ گھر پر ارمین اور ریشہ ہیں، چین تھی۔ عریشہ نے ڈرے ہوئے کہا، اگر علیزے بچ گئی تو ارمین سب جان جائے گی کہ سیڑھیوں پر تیل کس نے ڈالا تھا۔ ارمین سخت لہجے میں بولی، اگر ضرورت پڑی تو میں سب کچھ تیرے سر ڈال دوں گی۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟ ارمین بولی، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اسپتال کے کمرے میں علیزہ اپنے بچے کو محسوس کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ حمزہ ہمارا بچہ بچ گیا۔ حمزہ نے اس کو ماتھے کو چوما، اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ اتنے میں اچانک دروازے کے پیچھے سے ایک سایہ انداز داخل ہوا، سکندر کا آدمی۔ وہ آہستہ آہستہ کی طرف بڑا، ہاتھ میں انجیکشن لیے ہوئے۔ علیزہ نیند میں تھی، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آدمی انجیکشن لگانے کو جھکا، حمزہ نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہا تو؟ آدمی ڈرتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، سکندر نے بھیجا ہے، اس نے کہا تھا اس عورت اور بچے کو ختم کر دو۔ حمزہ نے غصے سے اس کا کالر پکڑ لیا، اب تو خود جیل سے سڑے گا۔ پولیس آئی، آدمی نے سب کچھ قبول کر لیا۔ کچھ دیر بعد پولیس نے سکندر کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ گھر پر ارمین کو جب یہ خبر ملی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ عریشہ روتے ہوئے بولی، اب کیا ہوگا ارمین؟ ارمین بولی، سب ختم ہو گیا، سکندر جیل میں اور ہم برباد۔ عریشہ کے چہرے پر پچھتاوے کا اثر تھا، کاش ہم نے علیزے کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا۔ کچھ دن بعد علیزے گھر واپس آئے، گود میں اپنے بیٹے ادیان کو لیے ہوئے۔ حمزہ اس کے ساتھ تھا۔ علیزے کے چہرے پر سکون اور شکر کا نور تھا، گھر کے سب نوکر خوش تھے، ماحول میں رحمت اور خوشی کی فضا تھی۔ آرمین چپ چاپ کھڑی تھی، آنکھوں میں شرمندگی۔ وہ آگے بڑھی، علیزے کے سامنے جھک کر بولی، مجھے معاف کر دو علیزے، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ علیزے نے نرمی سے کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا آرمین، مگر یاد رکھنا، کسی ماں بننے کی خوشی کبھی مت چھیننا۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہم دونوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ علیزے نے کہا، اب سب ٹھیک کر دو، بس یہی کافی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر گھر آئے، بچے کو دیکھ کر مسکرائے، بہت پیارا بچہ ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حمزہ نے جواب دیا، اس کا نام ہے ادیان، ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی۔ علیزے نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا لیکن دل میں جیت کی چمک۔ وہ جان چکی تھی، سچائی چاہے دیر سے جیتے مگر جیتنی ضرور ہے۔ دوسری طرف سکندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر پچھتاوے کی لکیریں نمایاں تھی۔